آنے والے وقتوں میں وہ مذاہب، وہ مسالک اور وہی مکاتب فکر زندہ رہیں گے، انہی کا نام و نشان رہے گا جو سنجیدگی کے ساتھ علم سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے علم کی بنیاد علوم القرآن اور علوم الحدیث پر۔ اس پورے موسوعہ میں مجموعی طور پہ 14 کتابیں ہیں جو علوم الحدیث پر ہیں۔ حضور کا یہ فرمان کہ یہ قرآن ہے، اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کے باب میں ایک متن نازل کیا، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ ایک اس قرآن کا بیان نازل کیا، شرح، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کی حفاظت قیامت تک ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی، اسی طرح حدیث اور سنت نبوی کی حفاظت اور اس کی حفاظت کرنے والے علوم اور معارف، یہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی۔ جو فرضیت اطاعت الہی کی ہے، فرضیت کا وہی درجہ اطاعت رسول کا ہے۔ قرآن رد کر رہا ہے اس کہنے کو کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور قرآن کے سوا کسی اور شے کو نہیں مانتا۔ حدیث کی 63 اقسام کا ذکر کیا، یہ ایک نئی چیز ہے۔ حدیث ضعیف کے 40 مرتبے ہیں، الگ الگ اقسام۔ صرف لفظ حدیث ضعیف کہہ کر حدیث کو معاذ اللہ رد کر دینا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے حدیث کے انکار کا۔ یہ حدیث سے ثابت ہونے والے فوائد و برکات سے معرومی ہے۔ حدیث ضعیف کو رد کر دینا، قبول نہ کرنا، یہ نہ امام بخاری کا مذہب ہے نہ امام مسلم کا مذہب۔ حدیث کی صحت کا کوئی تعلق نہ کسی امام کے ساتھ ہوتا ہے نہ کسی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے کہ فلاں امام نے روایت کی ہو تو صحیح ہے، فلاں امام نے روایت نہ کیا ہو تو صحیح نہیں، یہ کوئی قاعدہ نہیں۔ یہ پوری کتاب آپ کو فہم دے گی کہ ائمہ علم کے اندر وسعت کتنی تھی، برداشت کتنی تھی، اختلاف رائے کا احترام کتنا تھا۔ یہ جو تانا دیا جاتا ہے منکرین حدیث کی طرف کہ 250 سال تک تو حدیث لکھی نہیں گئی تھی، تو 5ویں جلد پوری اس پر ہے کہ یہ تانا اور تہمت اور قول بھی باطل ہے، غلط ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ حدیث عہد رسالت مآب میں ہی لکھی گئی تھی، حتیٰ کہ 41 صحائف ایسے ذکر کیے ہیں جو صرف صحابہ کرام کے پاس تحریری تھے۔ جتنی آبھاس کا میں نے اشارہ کیا، یہ ضروری ہے کہ علماء کرام حلقات میں پڑھائیں، اہل سنت میں علم حدیث کا شغف پیدا ہو۔ علم حدیث کا کلچر ختم ہو گیا ہے اور مدار ہمارا اس کے بعد کے مصادر اور کتب پہ رہ گیا ہے جو آگے آپ کے عقیدے اور آپ کی شناخت کا تحفظ نہیں کر سکیں گے۔